ادھر ادھر چھپ کر کام کریں. اس کا ایک وقت کے اعتبار سے ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے, بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے. ایک انسان تھا, بڑا نیک انسان تھا, لیکن اب ظاہر سی بات ہے, حضرت نے فرمایا نا کہ ایک ابلیس شیطان جو فرشتوں کے بیچ رہا کرتا تھا, ان کے بیچ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا. اب وہ بھٹکا تو ایسا بھٹکا کہ اس نے خدا سے اجازت مانگی کہ اے خدا تو مجھے یہ اجازت دے کہ میں تیرے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کی اور بھٹکانے کی کوشش کروں گا آخری دم تک تا قیامت. تو خدا نے کہا ٹھیک ہے, تجھے تیرے طور پر اجازت ہے, لیکن یاد رکھ جو میرے نیک بندے ہوں گے, جو میرے ماننے والے ہوں گے, جو میرے محبوب کے امتی ہوں گے, کتنا بھی تو کوشش کرے گا تیرے بھٹکاوے میں وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اپنے واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک انسان بڑا نیک تھا, بہت نیک طبیعت, نیک طینت, اس کی نیکی کے ڈنکے بجتے تھے, دور دور تک مشہور تھا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے, شیطان ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ نبی کی امت کو, خدا کے بندوں کو, غوث و خواجہ کے غلاموں کو گمراہ کرے, بھٹکائے, انہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر انہیں ان کے اوپر یہ لیبل لگا دے کہ دیکھو یہ سچے پکے مسلمان نہیں ہیں. اس کام میں وہ لگا ہوا ہے. تو اس نیک انسان کو بھی, وہ نیک انسان بھی ایک بار شیطان کے جال میں پھنس گئے. اب کس طرح پھنسے؟ اس وقت ایک بڑی خوبصورت خاتون تھی, عورت تھی, ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت. ان کی نظر اس پر پڑی تو ان کی نیت ذرا بگڑ گئی. اب شیطان نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا. اب ان کے دل میں اس عورت کو لے کر غلط خواہشات انگڑائیاں لینے لگی, غلط خواہشات پیدا ہونے لگی, بدفعلی کی, غلط کام اس عورت کے ساتھ کرنے کی خواہشات. تو یہ اس انسان نے اس ہماری اسلامی, بڑی نیک عورت تھی وہ, جتنا نیک یہ تھا اس سے کہیں زیادہ نیک ہماری وہ ماں تھی, ہماری وہ بہن تھی, اسلامی خاتون تھی. تو انہوں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہارے ساتھ اس خواہش کی اچھا کرتا ہوں, یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ تم کمرے میں چلو. ٹھیک ہے. وہ عورت ان کا کہنا مان کر کمرے میں گئی. پھر انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کرو. اس عورت نے دروازہ بند کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس انسان نے کہا کہ کھڑکیاں بند کرو. کھڑکیاں بند کر لی. کہا پردہ ڈال دو. خود بھی پردہ بند کیا اور اس عورت سے کہا پردہ بند کر دو تاکہ روشنی نہ آئے, کوئی دیکھ نہ پائے ہم لوگوں کو. اس عورت نے, نیک خاتون نے, دیکھی ہے بات ابھی بھی وہ مان رہی ہے اس انسان کی جو بڑا نیک تھا, لیکن ایک بار شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اس غلط فہمی میں, غلط کام کو انجام دینے پر تلا ہوا تھا. اس نے پردہ بھی گھیر دیا. اب اس انسان نے اس عورت سے کہا کہ تم میرے قریب آؤ. ہماری اس بہن نے, اسلامی خاتون نے اس بات کو بھی مانا اور قریب گئی. اب بہت قریب تھا کہ یہ اپنا ہاتھ اس عورت کے اوپر رکھنے والا تھا. اس عورت نے کہا رک جاؤ. اس نے کہا کیوں؟ کہا تمہاری ساری بات میں نے مانی. تم نے کہا کمرے میں چلو, میں کمرے میں آئی. تم نے کہا دروازہ بند کر دو, میں نے تمہاری بات مان کر دروازہ بند کر دیا. تم نے کہا کھڑکیاں بند کر دو, میں نے کھڑکیاں بند کر دی. تمہاری خواہش تھی کہ پردے گھیر دیے جائیں, میں نے تمہاری خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے پردوں کو گھیر دیا. تمہاری خواہش تھی کہ کہیں سے کوئی روشنی نہ آئے, میں نے تمہاری اس خواہش کا بھی اہتمام کیا. تو تم نے پردے تو بند کروا دیے, تم نے دنیاوی اس کمرے کے دروازے تو بند کروا دیے, لیکن ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے, کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ اس نے کہا کون سا دروازہ؟ اے خاتون, اس کمرے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, میں نے خود بند کیے ہیں اور تجھ سے بند کروائے ہیں. اس کمرے میں جتنی بھی کھڑکیاں ہیں سب میں نے تیرے سامنے بند کی ہیں اور تجھ سے بند کروائی ہیں. کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے, کوئی کھڑکی نہیں کھلی ہوئی ہے, سارے بند ہیں. کہا تو کیسا خدا کا بندہ ہے اے انسان, تو نے اس کمرے کے ظاہری دکھنے والے دروازوں کو تو بند کر دیا, لیکن وہ دروازہ جو تیرے اور تیرے خدا کے درمیان ہے آج بھی کھلا ہوا ہے. وہ کھڑکی, وہ پردہ جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے, آج بھی اس پردے کو بند کرنے سے تو قاصر ہے. تو کیسی بات کر رہا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اس کا ایمان بیدار ہو گیا. اتنا سننا تھا عزیزان ملت اسلامیہ, چونکہ وہ دیکھیے صرف ایک بار شیطان کے بہکاوے میں آیا تھا تو وہ نیک
اس کی شہرت اس کے ایمان کے، اس کی ایمانداری کے، اس کی نیکی کے ڈنکے بجتے تھے، ہے نا عزیزان ملت؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، اتنا سننا تھا کہ اس کا ایمان جاگا اور اس نے یا اللہ نام سے ایک چیخ دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے خوف خدا۔ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن آج ہم جیسے خدا کے گنہگار اور نافرمان بندوں کا عالم یہ ہے کہ ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمارا تنہائی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر کسی اپنے بندے کے، مومن بندے کے سامنے رہیں گے تو ہم ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کے سب سے سچے اور پکے اور نیک مسلمان اور انسان ہم ہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریے۔ میں آپ کو بول رہا ہوں تو آپ اس پر ہرگز یقین مت کریے عزیزان ملت اور میری عزت ماؤں بہنوں۔ آج حمزہ اشرف اگر آپ کے سامنے ہے تو حمزہ بہت اچھا بن کر آپ کے سامنے آنا چاہے گا۔ حمزہ کو آپ لوگوں کو دکھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ کو تو اپنے خدا کو جواب دینا ہے۔ حمزہ کو کل روز محشر آپ کو نہیں جواب دینا ہے، اور آپ کو مجھے نہیں جواب دینا ہے۔ میں آپ کے سامنے نہیں ہوں گا کل روز محشر، آپ میرے سامنے نہیں ہوں گے، ہم سب اپنے خدا کی بارگاہ میں ہوں گے۔ ہم سب کو اگر جواب دینا ہے تو اپنے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے ہوں یا ہم تنہائی میں ہوں، ہمیں کوئی تو ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، جس سے ہم اس دنیاوی دروازوں کو اور ان دنیاوی پردوں کو ڈھانپ کر، دروازوں کو بند کر کے، کھڑکیوں کو بند کر کے، ہم آپ سے چھپا کر، دنیا سے چھپا کر تو غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک ذات ہے عزیزان ملت جس سے ہم کبھی کچھ نہیں چھپا سکتے۔ ہر لمحہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کو برداشت کر کے ہمیں آپ کو یہی تعلیم دی ہے نا؟ یہاں پر آپ پر سر پر وار ہوتے تھے، سر کا خون بہتے ہوئے جسم سے ہوتے ہوئے پیر میں جا کر نالین مبارک کے درمیان جم جاتا تھا۔ آقا کے اس خون سے جمے ہوئے پیر اور نالین کے درمیان نالین کو کھینچ کر نکالنا پڑتا تھا، یہ عالم تھی۔ آقا نے اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب، اتنی دشواریاں کس کے لیے برداشت کی؟ کیا اپنے لیے؟ نہیں، اپنی امت، ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے، ہم جیسے نافرمان امتیوں کے لیے۔ آج ہم کتنا خیال رکھ رہے ہیں؟ آج ہم زبان سے آپ پوچھئے، یہاں اس محفل میں کوئی بھی ہماری ماں بہن، کوئی بھی ایسا خدا کا بندہ یہاں ایسا موجود نہیں ہوگا جس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تم کس کے امتی ہو، سب کو پتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آپ اس سے بھی سوال کریے، وہ بھی یہی کہے گا ہم اپنے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ پتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو سب کو پتا ہے نبی کے امتی ہیں۔ کتنی نوک زبان پر یہ جملہ رہتا ہے، لیکن نبی کا امتی ہونے کا کردار ہم کتنا نبھا رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عمر کے اس حصے میں، اس پڑاؤ میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین اللہ حضرت کے سائے کو ہم سب پر دراز فرمائے۔ جس طرح حضرت دین و سنیت کی خدمات میں لگے ہوئے تھے، آج بھی حضرت اس وقت میں تو آرام کرنا چاہیے، اپنے گھر میں رہنا چاہیے، لیکن آج میں نے خواہش کا اظہار کیا اور حضرت نے محسوس کیا کہ آج ہماری قوم کو اس چیز کی واقعی میں ضرورت ہے۔ آج حضرت عمر کے 84 سال کے اس پڑاؤ میں اور حصے میں آپ کے درمیان آئے ہیں یہی بتانے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو عزیزان ملت، ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ایک ذات ہے جو ہمیں، جس کے علم سے ہم کبھی بیزار نہیں ہو سکتے، جس کے علم میں ہمیشہ ہم ہیں۔ ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا نے اگر اپنا بندہ کہا ہے تو ہمیں واقعی میں خدا کا بندہ بن کر اس دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خدا اور اس کے رسول کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ نبی نے اگر ہمیں اپنا امتی قرار دیا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں وہ نبی جسے خدا نے اپنا محبوب فرمایا ہو، ہے نا عزیزان ملت، اور جن کے وجود کو دکھانے کے لیے خدا نے اس دنیا کو قائم فرما دیا۔ اور یہ دنیا کس لیے قائم ہوئی ہے؟ کیا کسی اور وجہ سے قائم ہوئی یہ دنیا؟ نہیں، صرف اپنے محبوب کے جلووں کو دکھانے کے لیے خدا نے یہ دنیا قائم فرمائی ہے۔ تو عزیزان ملت، وہ اس محبوب نبی نے ہمیں اور آپ کو اپنی امت میں پیدا فرمایا، امت بنا کر آج ہم اور آپ نبی کا امتی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ تو اس نبی کے امتی ہونے کی ہمیں لاج رکھنی ہے۔ بس حضرت کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ خدا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنے